علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے لگتا ہے ناراض ہوں گے مجھ سے کیونکہ ایپیسوڈ لیٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں لکھ پائی۔ آج میں نے بہت کوشش کر کے جلدی جلدی ٹائم نکال کے لکھ لیا اور آپ لوگوں کے لیے اب ریڈ کروں گی۔ تو چلیں بغیر دیر کی آج ایپیسوڈ ریڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو والیوم آف کر لیں۔ مائی کروز مسٹر لمیاں نے راواں عشق دیاں سیزن 2 بائی مرحا خان ایپیسوڈ نمبر 4۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ ناٹ الاؤڈ، آل رائٹس ریزروڈ ٹو مرحا خان ناولس۔ مطلوبہ مقام تک پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ چہرہ گھما کر اس نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے اس اونچے لمبے جوان کو دیکھا۔ آنکھ سے اشارہ کرتی وہ انگیشن سے چابی نکال کر شہادت کی انگلی میں گھماتی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ بدلیوں کے ٹکڑوں میں چھپے سورج نے کسمسا کر رخ بدلا تو ٹھنڈی دوپہر میں زمین پر گرتی کرنیں اس لڑکی کو خوشگوار محسوس ہوئیں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی اور دیکھا۔ اس کا مومی چہرہ نمایاں ہوا۔ بڑی بڑی ہری آنکھوں کے کانچ جگمگا اٹھے تھے۔ پنکھڑی سے نرم و نازک لبوں کو گول کر کے سیٹی پر ایک شوخ دھن بجاتے اس نے کمر سے نیچے گرتے مہرون کرلی بالوں کو جھٹکا۔ اس نے ارد گرد نگاہ ڈالی تو بابا صاحب کا ایک چمچہ کسی چھت کی منڈیر پر بیٹھا اسے نظر آ ہی گیا۔ حسینہ نے زیر لب اسے موٹی گالی سے نوازا۔ اس نے مسکرا کر منڈیر پر بیٹھے چھوٹو کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ حسین تھی، اپنے نام کی طرح۔ اس پر مستزاد اوپر والے لب کے خم پر عجب بہار دکھاتا قاتل تل۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے ہی مقابل کو لوٹ لیا کرتی تھی۔ وہ حسین تھی، حسینہ، بابا صاحب کی سیکرٹری، بہت خاص۔ مافیا راج میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بابا صاحب کی منظور نظر پر میلی نگاہ بھی ڈالتا۔ آج وہ یہاں ایک خاص مقصد سے آئی تھی۔ ایک کام کا بندہ ملا تھا اسے، بڑے ہوئے گردن تک آتے بالوں میں، ماتھے پر بینڈ پہنے، سڑک کنارے 5 گنڈوں کی ایک ساتھ ٹھکائی کرتا وہ 6 فٹ سے نکلتے قد کا لمبا چوڑا جوان اسے بھا گیا تھا۔ بہادر لوگ پسند تھے انہیں، اور اگر یہ بہادری ان کی تنظیم کے کام آ جائے تو وہ بلا کا ہینڈسم تھا اور کم گو بھی۔ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تنہا زندگی گزار رہا تھا جب حسینہ کی آفر پر وہ اس کے ساتھ چلا آیا۔ یہاں آنے تک حسینہ نے اس سے کچھ سوال کیے تھے جن میں آدھے سوالوں کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ اس کے انداز حسینہ کو گھائل کیے جا رہے تھے۔ سر جھٹک کر اس نے کمر تک آتی بلیک جیکٹ کو ٹھیک کیا۔ وہ اس وقت چست کمر سے چپکی بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس آفت کی پرکالہ لگ رہی تھی۔ لئیس کو ساتھ لیے اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ناک کرنے پر ایک کالے توے کی رنگت جیسے شخص کا کرخت چہرہ سامنے آیا۔ کالیا نے حسینہ کو دیکھ کر ایک دروازہ کھول دیا۔ لئیس کا ہاتھ تھام کر وہ مغرور چال چلتی اندر آئی۔ باہر سے یہ مکان جتنا بوسیدہ لگتا تھا اندر سے اتنا ہی عالی شان تھا۔ مقصد حریفوں کو دھوکہ دینا تھا۔ سن بابا صاحب قابل عزت ہے ہمارے لیے، جتنا پوچھا جائے بس اتنا جواب دینا، اور کوئی ایسا لفظ تک نہیں بولنا جو ان کی شان کے خلاف جائے، سمجھ گیا؟ چل اب لئیس کو اپنی زبان میں سمجھا کر اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اسپاٹ تھا۔ دروازہ ناک کر کے وہ اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ بابا صاحب کی آواز آئی تو اس نے لئیس کو ایک نظر دیکھا۔ میں جاتی ہوں، کچھ دیر بعد تجھے بلائیں گے۔ اسے آنکھ مار کر وہ سرمستی سے چلتی اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ بیڈ پر نیم دراز بابا صاحب اٹھ بیٹھے، سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ان کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ حسینہ ایک ادا سے چلتی ان کے پاس گئی تو بابا صاحب نے اس کا بازو پکڑتے اسے گود میں بٹھا لیا۔ حسینہ نے ہری کانچ سی آنکھیں اٹھا کر ایک پلکوں نے دیکھا اور پھر پلکوں کی جھالک گرا گئی۔ بابا صاحب تو اس ادا پر گھائل ہی ہو گئے۔ کیسی ہو حسینہ؟ میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ اس کے مہرون کرلی بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ لہجے میں مٹھاس سمو کر بولے۔ ایسے لہجے میں وہ بس اسی سے بات کرتے تھے، وگرنہ دوسروں سے بات کرتے وقت ان کا لہجہ کھردرا ہوتا تھا، بے حد کھردرا۔ آپ کی مہربانی ہے بابا صاحب۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے ایک پل کو پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بابا صاحب، ایک کام کے بندے کو لائی ہوں ساتھ، بہت کام آئے گا ہمارے۔ سب جانچ پڑتال کر لیا میں نے، بندہ کھرا ہے، جو منہ پر ہے وہی پیٹھ پر۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں چہرہ شناس ہوں اور گھاگ بھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسینہ اس وقت مافیا راج کے ڈان کی باہوں میں نہ ہوتی۔ نرم سریلی آواز میں کہتی وہ ان کے گال پر شہادت کی انگلی پھیرتی لب دبا گئی۔ بابا صاحب مسرور سے ہنس پڑے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ خیر، ہمیں اعتبار ہے تم پر، جو بہتر لگے کرو۔
ایک بار مل لوں گا اس سے، لیکن ابھی نہیں۔ اسے خود سے الگ کرتے وہ سائڈ ٹیبل پر بکھرے کاغذات سمیٹنے لگے۔ بابا صاحب، وہ کالیا اور ذاکر کو سمجھا دیں آپ، خواہ مخواہ میں مجھ سے نہ الجھا کریں۔ وہ منہ بناتی بولی تو بابا صاحب کی پیشانی پر بال پڑے۔ پھر کچھ کہا ان حرام خوروں نے؟ حسینہ نے مسکینی شکل بنائی۔ جی آپ سمجھا دیجیے گا، مجھے بالکل نہیں پسند۔ خود بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہیں اور میرے کاموں میں ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آتے۔
چینل کے ساتھ ٹیون رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ کچھ ریڈرز پوچھ رہے تھے کہ سیزن 1 کا پی ڈی ایف بنا ہے، یعنی اگر بن گیا تو دے دیں۔ تو سیزن 1 کا پی ڈی ایف بن چکا ہوا ہے میرے فیس بک پیج پر، تو کافی دیر کا اپلوڈ ہو چکا ہے، لیکن مجھے یوٹیوب پر دینا یاد نہیں رہا۔ پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔